اولجا یولجو، اولجا یولجو، ایو لاجن، ایو لاجن، یہ نارمل ہمارا بنتا ہے. جب بھی دیکھیں حروف علت وغیرہ آ جاتے ہیں مادے میں تو چینجز آتی ہیں. میکسیمم چینجز ہم پڑھ چکے ہیں ثلاثی مجرد کے حوالے سے. مزید کچھ چینجز ہوں گی جو مزید فی ابواب میں آئیں گی. وہ جو بھی ایک نیا قاعدہ آپ کے سامنے آئے اس کو آپ نے ان میں ایڈ کر لینا ہے. وہ اول تو وہاں میں نے لکھ دی ہیں قواعد، لیکن اگر کوئی اور آپ کو نظر آئے تو آپ وہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ سب باتیں جو چیزیں ابھی پڑھائی نہیں تھیں وہ پہلے بیان کر دینا میں اسے مناسب نہیں سمجھتا. بہرحال نو چینج، اولجا اس طرح چلے گا، کیونکہ مثال ثلاثی مجرد میں بھی کوئی چینجز نہیں آئی تھی. اولجا، اولجا، اولجو، اولجت، اولجتا، اولجنا، اولجتا، اولجتما، اولجتم، اولجتی، اولجتما، اولجتنا، اولجتو، اولجنا. ہو سکتا ہے قرآن مجید میں کوئی ایک سیدھا بھی استعمال نہ ہوا ماضی سے. یولجو، یولجو، تولجو، تولجو، اولجو، نولجو. یولجانی، تولیجانی، 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 یولجونا، یولجنا، تولیجونا، تولیجنا، تولیجینا. اولجا یولجو. اب یہاں پر مصدر میں ایک قاعدہ اپلائی ہوتا ہے. واو ساکن سے پہلے زیر ہے. اب واو کی زیر سے کوئی مناسبت نہیں ہے. واو کی بنتی ہے پیش کے ساتھ. واو سے پہلے پیش ہو تو واو کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں یا سے پہلے اگر پیش ہو تو یا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یا چاہتی ہے میرے سے پیچھے زیر ہو، واو چاہتی ہے میرے سے پیچھے پیش ہو. تو ایسی صورت میں اکثر ان واو اور یا کو ایک دوسرے میں چینج کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس واو کو یا میں چینج کر دیا جائے گا اور یہ بن جائے گا آپ کا ایلاجن. اولجا یولجو ایلاجن. یہ واو لام جیم مادہ ہم نے ثلاثی مجرد باب میں داخل کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا باب ضربہ سے استعمال ہوا تھا. ولجا یلجو، ضربا یضربو. داخل ہونا، داخل ہونا. یعلمو ما یلجل، ما یلجو فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے. یلجو فی الارض، وہاں میں نے ایگزامپلس بھی آپ کو دی تھی. داخل ہونا لازم فعل ہے، اس کو متعدی آپ بنانا چاہ رہے ہیں داخل کرنا، تو اس کو باب فعل میں لائیں گے. یولجو، وہ داخل کرتا ہے. یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تھا. وہ سوال کیا تھا اس اعتبار سے کہ سورۃ آل عمران کی وہ آیت ہے جس میں مومنوں کو، مسلمانوں کو رغبت دلائی گئی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کوشش کرو، بھاگ دوڑ کرو، ہمت کرو ایک ایسی مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف جو عرضھا، جس کی عرض، جس کی چوڑائی کیا ہے، آسمان و زمین، یعنی آسمان و زمین جتنے ہیں اتنی اس کی چوڑائی ہے، اتنا عرض ہے. تو کسی یہودی نے سوال کیا تھا، مختلف روایات آتی ہیں کہ اگر وہ جنت ایسی ہے کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے، پھر جہنم کا ہے. سوال تو بنتا ہے نا، جنت آسمان و زمین جتنی تو جنت ہو گئی، تو جہنم کا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. سنیے گا، آپ سے نے فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ کیوں جی؟ اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے نا. دن ہے تو ابھی رات بھی یہی تھی. تو اگر جنت ہے زمین و آسمان کی چوڑائی جتنی، تو اللہ کے لیے دوزخ کو کہیں رکھنا کوئی مشکل کام. بڑا خوبصورت جواب تھا وہ اس زمانے میں سامنے آ گیا. تو یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے، اس اعتبار سے بھی سمجھ لیں رات کو دن میں
وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کی قدرت پر ہمارا یقین ہونا چاہیے, اس کے قادر ہونے پہ یقین ہونا چاہیے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. مثال یائی, یا قاف نون مادہ, ایکنا, یوئی کینو, ایکنا یوئی کینو اور ایکانن. اب ایکنا ٹھیک ہے چلے گا, کرتا آنسنا ایکنا, ایکنا, ایکنو, ایکنت, ایکنتا, ایکنا اینڈ سو آن. یوئی کینو اب یا کی پیش سے بنتی ہے کبھی نہیں بنتی, اس لیے اس یا کو واو میں چینج کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا, یو کینو. یو کنو, تو کنو, تو کنو, او کنو, نو کنو, یو کنانی, تو کنانی, تو کنانی, تو کنانی, یو کنونا, یو کننا, تو کنونا, تو کننا, تو کنینا. ای کانن یقین رکھنا, ای کان یقین, وہ یقین رکھتے ہیں. یو کی نونا, جس پر یقین رکھا جائے وہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وہ آخرت پر, اردو میں ہم پر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. عربی زبان میں باقی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں, یوقنون بالآخرت. جملہ فعلیہ اس میں ہمیں کنورٹ کرتے ہیں. اس میں ہمیں جب بھی جملہ فعلیہ کنورٹ ہوتا ہے تو فاعل کو اٹھایا جاتا ہے اور شروع میں لایا جاتا ہے, مفعول کو نہیں. فاعل کو اٹھائیں باہر لائیں, ہم آ گیا. ہم یوقنون بالآخرۃ. جملہ اس میں تبدیل ہوا, زور پیدا ہو گیا. مزید زور پیدا کرنے کے لیے وہ جو بالآخرہ ہے اس کو اٹھائیں, اس شروع میں لے جائیں. جب بھی ہم اردو میں بھی ایسا کرتے ہیں, جب کسی لفظ پر زور دینا مقصود ہوتا ہے تو اسے پہلے بولتے ہیں, ٹھیک ہے. بالآخرہ کو اٹھائیں شروع میں لے جائیں تو کیا بن جائے گا آپ کا, یہاں سے ہٹ جائے گا. ہاں جی, معلومات جمع کرتے رہیں وہ ساری. پھر میں اکٹھی ایک مرتبہ آپ کے سامنے آیات رکھوں گا تو بات سمجھنی مشکل نہیں ہوگی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تب اس کا ترجمہ آپ دیکھتے ہیں, اور آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے. یہ پکا کا مفہوم کہاں سے آتا ہے, یہ اس اسلوب سے پیدا ہوتا ہے. ابھی آپ نے اچھے مقرر کو اگر سنا ہو کہ ان الفاظ کو بیان کرتا ہے, پھر وہ اپنے لہجے میں زور پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اسلوب کو بیان کیا جا سکے. وہ ترجمے میں نہیں آ سکتا. یہ ترجمے میں آپ کو لکھا ملے گا اور آخرت پر انہیں یقین ہے, تو وہ اثر نہیں ہوتا جو آپ کو اسلوب بتاتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. جملہ فعلیہ تھا یوقنون بالآخرۃ, اس کو اسمیہ میں کنورٹ کیا, اس سے زور پیدا ہوا. پھر اس بالآخرہ کو شروع میں لایا گیا زور دینے کی. بالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے, مکمل یقین ہے. آخرت پر تو وہ یقین کی حد تک یقین رکھتے ہیں. اجوف, مثال واوی یائی ہو گیا, اجوف, اجوف واوی, اجوف یائی. جی مادہ ہے میرے پاس میم واو تا, اجوف واوی آ گیا, درمیان میں آپ کو واو نظر آ رہا ہے. امبتا یموتو, امواتن, اموتا یموتو امواتن. اجوف آپ کو پتہ ہے سچویشنز تھیں. حرف علت متحرک ہے, ما قبل زبر ہے تو وہ الف میں چینج ہو جائے گا. حرف علت متحرک ہے, ما قبل ساکن ہے تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وہ سچویشن آ رہی ہے, حرف علت متحرک ما قبل ساکن, تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا, میم کو دے گا, میم کو زبر دی اور زبر کے موافق حرف الف میں چینج ہو گیا. اماتا, پوری گردان نہیں میں کراؤں گا آپ کو, وہ آپ کی اپنی پریکٹس ہے, آپ اسے کریں گے. پہلا سیکھ ہم ڈسکس کریں گے. اماتا یموتو, حرف علت متحرک ما قبل ساکن
حرکت پیچھے ٹرانسفر کی زیر، زیر کے موافق حرف یہاں میں چینج ہو گیا. اماتا یمیتو، اماتا یمیتو. مصدر میں بھی دیکھیں چینجز آ رہی ہیں. حرف علت متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، حرکت اپنی پیچھے ٹرانسفر کی اس نے، زبر الف میں چینج ہوا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی شکل بن گئی. ایسی صورت میں پھر مصدر میں چینجز آتی ہیں باب فعل کے اجوف کے اعتبار سے. یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، اسی بہانے چلیں ساتھ نوٹ کرتے جائیں. ایک الف کو ڈراپ کیا جاتا ہے، ایک الف کو ڈراپ کیا جاتا ہے، اور عام طور پہ کمزور ہی ڈراپ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. اور اس کے عوض ایک تا لگا دی جاتی ہے. اب میں اس کو واپس رکھ رہا ہوں تاکہ نیچے لفظ لکھوں تو اس کے عوض ایک تا لگا دی جاتی ہے. یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو، اماتتن. ٹھیک ہے، یہ ایک مصدر میں ایک قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، یہ ایک ایکسٹرا قاعدہ ہے. اسی طرح آپ اس کو سمجھ لیں. دوسری ایگزامپل دوں گا تو بات بڑی جلدی سے سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں، میم واو تا کی جگہ پر را واو دال مادہ پھینکے ذرا، وہ آپ کا بن جائے گا ارادہ یریدو، ارادہ یریدو، اور پھر ارادتن. اب وہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا، ارادہ کرنا. ٹھیک ہے، ارادہ یریدو ارادتن، ارادہ کرنا. اماتا یمیتو اماتتن، مارنا. میم واو تا مادہ جب ثلاثی مجرد سے آتا ہے باب نصرہ سے، ماتا یموتو موتن، مرنا، مرنا. ٹھیک ہے، اور جب مارنا متعدی بنائیں گے تو باب فعل میں لے آئیں گے، اماتا یمیتو مارنا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پینڈنگ ہے صبح سو کر اٹھنے کی، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ رکھوں گا. اس کے لیے ہمیں آخری ایک مادہ جو ہے وہ ڈسکس کرنا پڑے گا، یہ پینڈنگ ہے. تو اس کے معنی آپ صرف رکھ لیں کہ مارنا کے معنی میں یحیی و یمیتو، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے. بس یہ ایگزامپل قرآن مجید سے اس کو آپ سامنے رکھ لیں. ہاں جی، اجوف یائی مادہ آپ کو کون سا مل رہا ہے؟ زا یا غین، زا یا غین. ازیغا یز یہو. اب مصدر میں ٹائم نہیں آپ کا لوں گا، وہ بھی اسی پیٹرن پہ بنے گا. ٹھیک ہے، جہاں تک ہماری پہنچ تھی الفاظ اردو میں استعمال ہوتے تھے ہم نے اس کے معنی بنا لیے. لیکن یہ زیغ، زیغن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ٹیڑھ پن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹیڑھا ہونا کے لیے. چینجز اجوف کے قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، اپنی حرکت پیچھے